بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، آیت سجدہ اگر آپ نے پڑھی تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے آیت سجدہ سنی تو شرعی اعتبار سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ لیکن سننے میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر ریکارڈنگ چل رہی تھی تو اگر آپ نے آیت سجدہ ریکارڈنگ سنی ہے تو اس سے سجدہ تلاوت آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں قاری صاحب قرآن پڑھنے والے، انہوں نے جو ہے آیت سجدہ پڑھی، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، ان پر بھی واجب ہوگا اور آپ پر بھی، یعنی سجدہ تلاوت پڑھنے سے بھی واجب ہوتا ہے، سننے سے بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کریں یا سجدہ تلاوت کا ترجمہ پڑھیں، اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اچھا، سجدہ تلاوت آیت سجدہ اگر ہم نے پڑھی تو سجدہ تلاوت فوراً ادا کرنا واجب ہے کیا؟ تو یاد رکھ کے فوراً ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے، اسے فقہا نے مستحب قرار دیا ہے کہ فوراً ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے فوراً ادا نہیں کیا سجدہ تلاوت تو بعد میں آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں، تو پورا قرآن پڑھنے کے بعد آپ ایک ساتھ بھی 14 سجدے کر سکتے ہیں۔ اچھا، سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے حوالے سے، جس طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے باوضو ہوں گے، قبلہ رو آپ ادا کریں گے، اسی طرح شرعی اعتبار سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے قبلہ رو ہوں گے۔ جو شرائط اس کی ہے نماز کی، وہی شرائط جو ہے سجدہ تلاوت کی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اتنا ہے کہ اس میں تکبیر نہیں کہنی ہوتی، جیسے نماز میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو سجدہ تلاوت میں آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی۔ اسی طرح نماز کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں تو لہٰذا اس میں سلام آپ نے نہیں پھیرنا۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت آپ کا ایک ادا ہو گیا۔ اس طرح آپ نے جتنی آیات سجدہ پڑھی ہیں تو اتنے سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ یہ کھڑے ہو کر جو ہم نے آپ کو بتایا، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے کھڑا رہنا یا سجدہ کر لینے کے بعد جو ہے یعنی سجدے کرنے سے پہلے کھڑا رہنا یا سجدہ کر لینے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیں تو شرعی اعتبار سے آپ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح التحیات میں یعنی قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں 3 بار اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، تو اس طرح آپ کا ایک سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ جو جتنی آپ نے آیات سجدہ پڑھی اتنے سجدہ تلاوت آپ نے ادا کرنے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہم نے ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طرح جیسے سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو وہ سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز آپ پڑھ رہے ہو، وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز آپ کی جو ہے ٹوٹ گئی، گویا کہ آپ نے دوبارہ نئے سرے سے وضو بنا کر جون سی یہ رکعتیں ادا کر رہے تھے، مثلا فرض پڑھ رہے تھے تو دوبارہ سے آپ نے فرض ادا کرتے ہوں گے، یا سنتیں پڑھ رہے تھے تو دوبارہ سے سنتیں پڑھ لی ہوں گی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ جائے تو شرعی اعتبار سے آپ کا وہ سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، تو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں سجدہ تلاوت آپ ادا نہیں کر سکتے۔ دوپہر میں زوال کا وقت لوگ کہتے ہیں، ویسے اصل میں ہوتا ہے ذہابہ کبریٰ کا وقت، اس 20 یہ تقریباً جو ہے 40 منٹ یہ وقت رہتا ہے دوپہر میں، زوال کا جسے لوگ کہتے ہیں ذہابہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے، اس غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہے، اس 20 منٹ کے دوران آپ سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتے۔ اس 24 گھنٹے میں یہ 3 اوقات ایسے جس میں آپ سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی ادا کرنا چاہیں سجدہ تلاوت، آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ فوراً ادا کریں گے تو مستحب ہے، فوراً ادا نہیں کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدہ کر لیں۔ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کریں تو یہ 14 سجدے
سجدے بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بیان کروں، کتابوں میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو شخص ایک ہی محفل میں یہ 14 سجدے جو آیات سجدہ ان کی تلاوت کرے 14 سجدوں کی، اور یہ 14 سجدے اسی محفل میں ادا کرے اسی مجلس میں، اور 14 سجدہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک عمل، ایک وظیفہ کتابوں میں لکھا ہوا، اس پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو مختصر یہ ہم نے آپ کے سامنے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں ابلیس لعین کو سجدے کا حکم ہوا تھا، وہ سجدے سے دور ہوا۔ جب بھی ابن آدم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو ابلیس اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ابن آدم نے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے نجات ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو لہذا سجدہ ہی وہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یعنی جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو سب سے معظم چیز ہے پیشانی، وہ زمین پر رکھ کر ہم اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مالک کائنات میری کوئی اوقات نہیں، تیری ہی یعنی تمام تعریفیں تیرے لیے، بڑائی کبریائی تیرے لیے، میری کوئی اوقات نہیں، اپنی عاجزی انکساری کا بندہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔